بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایٹیکیٹس آف ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ، کھانے پینے کے آداب۔ ہم پڑھیں گے کھانے پینے کے بارے کے آداب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ مسلمان کو حلال اور پاکیزہ کھانا پینا چاہیے اور حرام اور ناپاک چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کھانوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو حرام طریقوں سے طلب کیے گئے ہوں، جیسے چوری، دھوکہ، جیسے رشوت کے پیسے، اس طرح کے پیسوں سے بھی کھانا پینا نہیں چاہیے۔ کھانے کے دوران مسلمان کی نیت طاقت حاصل کرنے کی ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی عبادت اچھے سے کرے اور یہ خیال میں رکھے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں۔ اگر ہم یہ سوچ کر کھائیں گے پیئیں گے تو یہ کھانا پینا بھی کیا ہوگا، ہمارے لیے عبادت ہو جائے گا کہ ہم یہ سوچ کر کھائیں کہ ایک تو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا کھانے کو دیا، پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ اس کھانے سے مجھے طاقت ملے گی تو میں اللہ کی اور عبادت کروں گی۔ تو یہ سوچ کر اگر ہم کھائیں گے تو یہ کھانا پینا بھی ہمارے لیے عبادت میں شمار ہوگا۔ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، لیفٹ ہینڈ نہیں یوز کرنا چاہیے کھانے میں، ہمیشہ رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے۔ اسلام ایک پاک اور صاف دین ہے، اس لیے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے، اور ہاتھ بھی ایسے ہی نہیں کہ بس پانی سے دھو لیے، اچھے سے صابن سے اچھی طرح کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے۔ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے نیلز بڑے نہ ہوں، اگر نیلز بڑے ہوں گے اور وہ گندے ہاتھوں سے آپ کھانا پکائیں گے یا پھر کھائیں گے یا کسی کو پانی پلا رہے ہیں گندے ہاتھوں سے تو وہ بھی گندگی ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ نیلز کا بھی بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ نیلز بڑے ہوئے نہ ہوں۔ آپ کا کوئی بھی ہاتھ دیکھ کے پہچان سکتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی پاکیزگی ہے، آپ کی طبیعت میں کتنی پاکیزگی ہے۔ اگر آپ کے نیلز بڑے بڑے ہوتے ہیں تو کوئی بھی سامنے والا انسان صرف آپ کے ہاتھ دیکھ کے پہچان سکتا ہے کہ آپ کتنے صاف ستھرے رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ نیلز کٹے ہوئے نہیں چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا پینا شروع کریں۔ جب بھی کھانا شروع کریں تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور اگر بھول جائیں تو جب یاد آ جائے تو پڑھیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اتنا کہہ دیں۔ پھر پلیٹ میں اپنی طرف سے کنارے سے کھائیں، نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیں نہ دوسروں کی طرف سے کھائیں۔ کھانے کے لیے 3 انگلیوں سے کھائیں۔ کھانا آپ کے سامنے رکھا ہے تو اپنی طرف سے کھانا چاہیے، دوسرے کی طرف سے نہیں کھانا چاہیے، یا بیچ میں سے پلیٹ کے بیچ میں سے نہیں کھانا چاہیے، اور اس طرح سے بھی نہیں کھانا چاہیے کہ اگر آپ کا کھانا بچ جائے تو کوئی دوسرا اس کو نہ کھا پائے۔ اس طرح سے نہیں کھانا چاہیے، بالکل قاعدے سے کھانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا، جیسے اگر دال چاول کھا رہے ہیں تو تھوڑے تھوڑے ملاتے جائیں، اس کو کھاتے جائیں، ایسا نہیں کہ پورا آپ نے ملا دیا اور پھر آپ نے پورا چھوڑ دیا، تو اس طرح سے بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اور 3 انگلیوں کا استعمال کرنا چاہیے، 3 انگلیوں سے ہمیشہ کھانا چاہیے۔ گرم کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہ ماریں بلکہ صبر کھانے کے قابل ہو، مطلب ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ جیسے گرم گرم چائے یا گرم گرم سوپ پی رہے ہیں تو اس میں پھونک نہ ماریں، یا کھانے پر پھونک مار کے کھانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ تھوڑا صبر سے کام لیں، تھوڑا ویٹ کریں کہ وہ نارمل ہو جائے، اس کے بعد کھائیں۔ مسلمان کو کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر آپ کو کھانا پسند نہیں آ رہا ہے تو یہ نہ کہیں اس میں یہ کمی ہے، اس میں وہ کمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پسند نہ ہو تو چھوڑ دیں، اس کو نہ کھائیں، لیکن عیب نہیں نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ اگر وہ کھانا پسند کرتے تو کھا لیتے، لیکن اگر نہیں پسند کرتے تو چھوڑ دیتے، اس کو چھوڑ دیں، لیکن یہ نہ کہیں اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس کو ایسا پکایا، یہ خراب پکا ہے، اس میں یہ چیز کی کمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے اور بسم اللہ کہہ کر 3 سانس میں پینا چاہیے۔
اگر آپ کوئی بھی ڈرنک پی رہے ہیں تو ہمیشہ بسم اللہ کر کے اور رائٹ ہینڈ سے پینا چاہیے اور 3 سانس میں پینا چاہیے۔ کھانے کے لیے ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اس طرح سے ٹیک لگا کے، ہاتھ سے ٹیک لگا کے یا ٹک کے بیٹھ کے ایسے نہیں کھانا چاہیے۔ ٹھہر کر یا ٹیبل پر کھانا یا پینا جائز ہے، یعنی آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں لیکن بیٹھ کر کھانا زیادہ افضل ہے۔ نیچے دسترخوان بچھا کے اگر آپ بیٹھ کے کھائیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ منہ میں کھانا بھر کر بات نہیں کرنا چاہیے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سونے یا چاندی کے برتنوں میں نہیں کھانا چاہیے، اور جب آپ کے منہ میں کھانا ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب ایک مسلمان کھانے کا نوالا منہ میں ڈالے تو اسے چاہیے کہ واپس منہ سے نہ نکالے، انلیس کھانا خراب یا بہت گرم نہ ہو۔ کوئی بہت زیادہ گرم کھا لیا آپ نے یا بہت زیادہ خراب ہے کچھ تو منہ میں سے نکال رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، نہیں تو اس طرح سے منہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ مسلمان کو بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے، جب پیٹ بھر جائے تو رک جانا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اچھا مسلمان کھانے پینے کے بعد الحمدللہ، انہیں سب تعریف اللہ کے لیے کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا۔ ہمیشہ کھانا جب بھی کھائیں تو پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ کے دل میں اللہ کے لیے شکر گزاری ہو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کھانا دیا ہے تو ہمیں اللہ کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کھانا دیا اور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ All praises is for Allah who fed me this and provided it for me without any might nor power from myself۔ یعنی میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں یہ کھانا اس طرح سے کھا سکتا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا کھلایا۔ دعا فار ہوسٹ اینڈ ہز فیملی آفٹر ایٹنگ۔ اگر کوئی آیا ہے آپ کے گھر، آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں تو جو ہوسٹ ہے اس کے لیے بھی آپ کو دعا کرنی چاہیے، جس نے آپ کو کسی نے آپ کو کھانے پر بلایا، اس کے گھر آپ نے کھانا کھایا تو اس کے بعد بھی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم، اس طرح سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے گھر کھانے پر گئے ہیں تو جو ہوسٹ ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اس کے لیے بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر حلال کھانا، اللہ نے ہمارے لیے مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں جائز کی ہیں، انہیں حلال رزق کہتے ہیں۔ حلال ایک عربی الفاظ ہے جس کے معنی ہیں جائز، یعنی آپ کے لیے یہ جائز ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں، حلال کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اکثر کھانے پینے کی چیزیں الحلال ہیں، جیسے پھل، سبزی، انڈے، گوشت، مچھلی، چاول، دودھ وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے حلال ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حلال کھانا پینا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کے یہ دیکھ کے کھائیں گے کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے تو یہ کھانا پینا اور پھر سنت کے مطابق کھائیں گے تو یہ سب بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ ہمیں زندگی گزارنے، صحت مند رہنے کے لیے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھانا چاہیے، مزے کے لیے نہیں کہ بہت ٹیسٹی ہو تو ہی ہم کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، یہ نہیں، ہمیں اس لیے کھانا کھانا ہے کہ وہ ہمیں اچھی صحت ملے تاکہ ہم اللہ کی اور عبادت کر سکیں۔ حرام کھانا، کچھ ایسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں رکھی، انہیں حرام رزق کہتے ہیں۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے پروہیبیٹڈ، جو منع ہے۔ حرام ایک عربی الفاظ ہے جس کے معنی ناجائز ہے، یعنی جائز نہیں ہے آپ کے لیے کھانا۔ حرام کھانا گناہ ہے، حرام اجزاء ہونے سے بھی کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ حرام کے اقسام ہیں، یہ سب جو ہے حرام کی ٹائپس ہیں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔
خنزیر ایک جانور ہے جس کا گوشت حرام ہے، یعنی پگ کا گوشت اور اس کے سارے پروڈکٹس وہ حرام ہیں۔ کوئی بھی جانور یا پرندے کا خون، بہتا خون ہمیشہ حرام ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کٹ گیا تو وہ خون بہہ رہا ہے تو اسے فوراً منہ میں لے لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مردہ جانور یا پرندوں کا گوشت یا مردہ جو بھی چیزیں، کوئی بھی مری ہوئی چیزیں، تو وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ ان جانور کا گوشت جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیے کے ذبح کیا جائے، جیسے کچھ قبروں پہ ذبح کرتے ہیں، اس کے قبر والے کے نام سے یا کسی اور کے نام سے ہم ذبح کر کے کچھ نہیں کھا سکتے۔ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ شراب اور نقصان پہنچانے والی چیزیں، کھانا پینے والی چیزیں، یہ سب حرام ہیں، اور ہمیشہ ذبح کری ہوئی چیزیں کھانا چاہیے، جو ذبح کی ہوئی ہوں، پاک ہوں۔ جھٹکے کا گوشت یا مردہ کوئی جانور ہو تو وہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے ہوٹلز میں ایسی جگہ جہاں پر حرام طریقے سے گوشت پکایا گیا ہو تو وہاں بھی نہیں کھانا چاہیے ایسی ہوٹل میں۔ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس طرح سے جو چاقو چلاتے ہیں گلے پر کہ پورا جو خون ہوتا ہے باڈی کا وہ سب باہر آ جاتا ہے۔ تو جب خون سارا باڈی کا نکل جاتا ہے تو وہ گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو وہ کہاں ہوتی ہے، خون میں ہوتی ہے۔ تو جب ہم کوئی چیز ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے تو اور اس کا پورا خون باہر آ جاتا ہے، تب وہ گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو جھٹکے سے ذبح کیا جائے، کسی جانور کو ایک دم سے مار کے اس کی گردن کاٹ دی جائے تو کیا ہوتا ہے، پورا خون باڈی کے اندر ہی رہتا ہے۔ تو گوشت کے ساتھ ساتھ خون بھی ملا ہوتا ہے۔ جب آپ وہ چیز پکاتے ہیں تو آپ گوشت کے ساتھ وہ گندا خون بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی چیز رکھی ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ ایسے ہی کوئی جانور مرا ہوا ہے تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ مردہ جانور ہے، پتہ نہیں کون سی بیماری سے مرا ہے، کیسے مرا ہے، اس کی باڈی کے اندر بھی کتنی بیماریاں، کتنی جرمز، خون بھی ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مردہ جانور کھانے سے، جھٹکے سے ذبح کیے ہوئے جانور کھانے سے منع کیا ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ اب یہ فل ان دا بلینکس ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں اور اللہ کی بڑائی ڈیش ہے، اس لیے عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ ڈیش اور ڈیش کے برتن میں کھانا حرام ہے۔ کھانا ڈیش انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ کھانے کے برتن کو ڈیش طرف سے پاس کرنا چاہیے۔ وہ گوشت جس پر اللہ کا نام کے سوا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ ڈیش ہے۔ ڈیش بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ کھانا منہ میں بھرا ہو تو ڈیش نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے ڈیش دھونا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر ڈیش نہیں چاہیے۔ ٹرو فالس؟ کبھی کبھار کھانا دائیں ہاتھ سے کھا سکتے ہیں۔ ٹرو ہے یا فالس ہے؟ گرم کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مار سکتے ہیں۔ ٹرو یا فالس؟ پانی کو 3 گھونٹ میں پینا چاہیے۔ ٹرو یا فالس؟ ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ ٹرو یا فالس؟ حرام انگریڈینٹ والے کھانے کی چیزیں جائز ہیں۔ آپ کو لکھنا ہے یہ ٹرو ہے یا فالس ہے۔ اب یہ کچھ ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی بات کی دعا ہے، وہ یہاں پر خیر لکھے نہیں آپ، بس اس کو یاد رکھیں۔ حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے۔ دعا فار ہوسٹ اینڈ ہز فیملی، کسی کے گھر ہم کھانے جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے، یہ لکھیں۔ اس میں نہ لکھیں آپ، صرف یاد کر لیں۔